کے ہاتھوں میں بھی ہے نا. پاور کا اندازہ دیکھو. جب کربلا کے میدان میں امام قاسم گئے جنگ کے لیے تو امام حسین نے ہاتھ اٹھایا, اے مولا میرے بھائی حسن کی نسلوں کو آباد رکھ, آباد رکھ. اسی لیے جو حسنی سید ہوتے ہیں نا باپو وہ نجیب الاشراف کہلاتے ہیں, اور جو حسینی سید ہے وہ سادات کہلاتے ہیں. نجیب الاشراف اس لیے کہ ان کا درجہ بلند ہے. بغداد شریف میں جو گدی نشین ہے وہ بھی نجیب الاشراف ہے. مخدوم سمنانی بھی رضی اللہ عنہ کے گدی نشین وہ بھی امام حسن کی اولاد سے, وہ بھی نجیب الاشراف ہے. کیوں؟ یہ امام حسین کی دعا کا صدقہ. کربلا کے میدان میں دعا کی میرے بھائی حسن کی نسلوں کو آباد رکھ. رب نے دعا کی لاج ایسی رکھی کہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بعد کا بیٹا عبد القادر جیلانی, بغداد والا شاہ جیلانی, امام حسن کی اولاد کی یہ شان ہوئی کہ جو نبیوں میں مرتبہ مصطفیٰ کا تھا ولیوں میں ویسا ہی مرتبہ عبد القادر امام سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں یہ امامت ہے, امامت. اور امامت دو قسم کی ہوتی ہے. کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری ایک باطنی. ایک جو دکھے اور ایک جو نہ دکھے. ایک جو دکھے اور دوسری. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا موقع آیا ہے نا, تو صرف دو نبی اور صدیق ساتھ ساتھ. نبی اور صدیق ہاتھ میں نبی کا ہاتھ, ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ. اونلی ٹو. اور جب پتھریلی آپ دیکھیے وہ پہاڑ کو چڑھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا اوپر, اور گرمی. صدیق اکبر نے نبی پاک کو کاندھے پر بٹھایا, کاندھے پر بٹھایا. میں واقعہ نگاری کرنے کا عادی نہیں ہوں مگر مجھے کچھ اس سے بتانا ہے آج تک جو آپ نے سنا ہی نہیں ہوا. کاندھے پر بٹھایا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں بارے نبوت اٹھایا. کیا اٹھایا؟ بارے نبوت اٹھایا. اب وہ لے کر جا رہے ہیں غار میں, ہے نا, غار میں جا رہے ہیں, کاندھے پر بٹھا کر چڑھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہے کہ جب غار میں گئے تو صدیق اکبر سرکار نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا. ابھی دادا باپو کا کوئی مرید ہو یا نظام بابا کا مرید ہو نا, تو مکان میں دیکھے بھوت پلیت ہے تو باپو کوئی پہلے گھسڑے کہ جو ہو باپو لپیٹ لے گئے, ہم بعد میں جاوے تاکہ ہم سیف ہو جائے. پیر صاحب جاوے جیسے بکرا گھسڑ دیتے ہیں نا, جاؤ بسم اللہ اللہ اکبر, ایسے باپو کو بھی ہلا دے. ہاں, ہر کوئی نہیں چاہتا جتنے بلا آپ پیر صاحب پہ جاوے ہم سیف. بالکل ہے, ہم لوگوں نے کچھ نہیں ہونا چاہیے, جو ہونا ہے پیر صاحب نہ ہونا ہے. ہاں مگر وہ صدیق اکبر آئیے یار غالبی ہے یار مزار بھی. ہم اہل سنت والجماعت ہے, ہم امت صحابہ بھی حق میں رکھتے ہیں, امت اہل بیت بھی رکھتے ہیں. نہ افراط نہ تفریق, مسلک اعتدال. اب جب وہ گئے ہے نا, آپ نے سنا ہے کہ جتنے گفا کو صاف کیا تاکہ کوئی خطرہ جانور آقا علیہ السلام پر نہ آ جائے. ٹھیک ہے, پگڑی کو آپ کی چاک کیا اور سارے سوراخ پر کیے. ایک سوراخ خالی تھا. ٹھیک ہے, ایک سوراخ تو آپ نے کیا کیا, انگوٹھا لگایا. کیا کیا؟ انگوٹھا لگا دیا. اب یہاں سے سنو, کیا سانپ وہاں سے آیا اور آپ کے پیر پر ڈنک مارا, یہی آپ نے سنا ہے, یہی سنا ہے نا. سانپ نے صدیق اکبر سرکار کے پیر پر ڈنک مارا. سانپ کی کیا وجہ ہے جو صدیق کے پیر پہ ڈنک مارے؟ نہ, وہ سانپ گویا کہ یہ کہہ رہا تھا میں سانپ ضرور ہوں مگر عاشق رسول ہوں, عاشق رسول ہوں. مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے انور کا دیدار مجھے کرنا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں دیکھوں گا. صدیق کے قدموں کا بوسہ لے کر صدیق کے وسیلے سے مصطفیٰ کا دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ.
صدیق اکبر کے قدموں کے وسیلے سے میں دعا کروں گا. ان کے وسیلے سے ڈائریکٹلی نبی تک کوئی نہیں جا سکتا, صدیق کا وسیلہ ضروری ہے نا. تو اب سمجھو, ایک یہ منظر بار نبوت اٹھا کر پہاڑ پر ہے نا, اور دوسری ہجرت کا موقع. ابھی آپ نے پڑھا نا, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے نا, ہے نا. اور ہجرت کی رات نبی پاک نے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے نا, اپنے بستر پر سلایا. اب دونوں مرحلوں کو دیکھو, دونوں سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے ہے نا, کیونکہ نعرہ لگانے کا سسٹم نہیں لگ رہا ہے. دونوں اپنی جگہ. ایک طرف بار نبوت صدیق اکبر اٹھا کر لے جا رہے ہیں, ثابت کیا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ بار خلافت اٹھا سکے. ایک طرف یہ منظر بار نبوت, اور ایک طرف یہ کہ بستر پر مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی مشکل کشا کو لٹایا. دونوں منظروں کو مصطفیٰ جان رحمت نے دکھا کر یہ بتایا کہ پہاڑ والے منظر پر صدیق اکبر کا کاندھے پر بیٹھ کر میں نے امامت ظاہری ان کو عطا کر دی, اور علی کو بستر پر سلا کے امامت باطنی عطا کر دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نسل سید عدم. انی جاعلک للناس اماما, میں نے تم کو امام. یہ امامت صرف سیدوں کے گھر کی, یہ امامت صرف سید. اب ادھر کیمرہ کہاں لے جاتے یار, بات یار غار کی ہو رہی ہے, لائن جب وہ ان کا کام کریں گے. ہاں, ہائی وولٹیج کیمرہ ادھر ہی رکھیں, بہت سارا میگا پکسل ہے آپ کی آنکھوں میں. ہاں, پمپ میں ایئر آ جائے گا. یہ امامت ظاہری اور باطنی. مگر ایک منظر حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت اسماعیل کو جب کاٹا گیا ذبح کرنے کے لیے, چھری رکھی گئی تو مینڈھا آ گیا. اسماعیل تو کٹے نہیں. اب ایک بات بتاؤ, مینڈھا افضل ہے یا حضرت اسماعیل افضل ہے؟ مینڈھا افضل ہے یا حضرت اسماعیل افضل ہے؟ سیدھا جواب ہے حضرت اسماعیل. اب ان کی اس قربانی تو مکمل ہوئی نہیں, اب اس کا فدیہ بنے گا کون؟ اس کا فدیہ بنے کون؟ باپو تو سمجھے یا کہ سینئر ہے, ہم لوگ ان کی درسگاہوں میں پڑھ پڑھ کے عالم بنتے ہیں. ہاں, یہ پلانے والی ہستیاں ہیں بابا, پڑھانے والی نہیں. ہاں, یا فعلو یا فلانی یا فعلونا تفعلو تفعلانی تفعلینا پڑھی, یہ سب اب بہت ہی محنت ہوتی ہے. تو یار کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے, پل بھر میں کھلا دیتی ہوں. ہاں, فدیہ کون بنے؟ مگر وہ نور. اب سمجھنا, ہر نبی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا نور موجود تھا. بالکل, پیشانی میں نور مصطفیٰ. بہت تیزی نرسری کی طرح سمجھانا پڑتا ہے. نور مصطفیٰ پیشانی میں موجود. اب وہی نور جب حضرت ابراہیم میں تھا تو آگ جلا نہ سکی, ہے نا, اور وہی نور ٹرانسفر ہو کے حضرت اسماعیل میں آیا تو چھری گردن کاٹ نہ سکی. نور بچتے 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 مصطفیٰ جان رحمت تک آیا. ہاں, مصطفیٰ خود نور. ستا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, دب پھول دار پھول دگر پھول بدن پھول, ہے نا. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس قربانی کا حق ادا کیسے ہو جو حضرت اسماعیل کی باقی. تو ایک طرف بیٹھے ہیں نبی کے بیٹے ابراہیم, نبی پاک کے بیٹے ابراہیم, اور ایک طرف بیٹھے حضرت حسین. کون؟ حضرت حسین, ہمارے آقا امام حسین. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی قربانی کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیا, اور امت کے ایمان کو بچانے کے لیے حسین کی قربانی کو دے دیا. حسین کی قربانی کو دے دیا. کیوں؟ یہ امام ہے
ہے نا، امام ہے، امام ہے. تو میں نے کہا اے مولا، اے مولا، اس وقت چھری نے گردن کاٹی نہیں، اور ادھر کربلا میں حسین کیوں کٹے، کیوں کٹے، کیوں کٹے؟ تو تاریخ نے تماشا مارا اور جواب دیا، اس وقت جو حضرت اسماعیل کو چھری گردن کاٹ نہ سکی، وہاں نور محمدی کو بچایا، نور محمدی کو بچایا، اور کربلا میں امام حسین کو کٹوا کر دین محمدی کو بچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. کیوں؟ یہ امامت ہے، امامت. کیا سمجھے امامت کو؟ یہ ٹرانسفر ہے. امامت سیدوں کی ہی رہے گی. ہاں، یزیدی بھیڑیوں کے پیٹ میں آج بھی یہی تو درد ہوتا. ہاں باپو، اتنے بڑے بڑے محدث آئے، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، ایسے کامل ولی، کسی کا علم اتنی بلاغت پر نہ پہنچا جو آج تک کے لوگوں کا پہنچ چکا. علی کعبے میں نہیں پہلا تو تجربہ ہوئے تھے، اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ گرم پڑ جاتا ہے. یہ مارس گانڈو تھئی جائے نہیں ایوا مانڈیا اوپر. ہاں، اور 4 راوی ہے حضرات، صرف 4، اور 150 راوی کے دلائل ہے. وہ 150 ان کو نہیں دکھ رہے، 4 ہی دکھ رہے. میں نے کہا مکھی گھو پر ہی بیٹھتی. ابن تیمیہ جیسے متشدد جو حدیث کے معاملے میں متشدد جو حدیث شان اہل بیت پر بنائے بیان ہوئی، ابن تیمیہ نے اس پر بحث کیا. یہ علمی بحث ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا، مگر ہمیں اہل بیت کو دل سے ماننے کے لیے کسی کے دلائل کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ نے اپنی زبان چسا کر مدینے میں گھما کر، کیوں؟ عظمت جاننی ہے، سمجھو عظمت کیا ہے. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میرا نبی خود ہی دلیل ہے. ہاں، جز اور کل دونوں کو پکڑنا چاہیے نا. میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ہمارے امام صاحب، ہمارے باپو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں نا ممبر پر. اب خطبہ دیتے دیتے اگر ان کا بیٹا آوے تو تھوڑی خطبہ چھوڑ کے جائیں گے. اچھا نہ لگے، کسی کو اشارہ کر دیں بھیا سمجھ لو. میرا نبی تو کائنات کا سب سے افضل، سبھی کو ملیلی کا امام میرا آقا بول پڑے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوسرا ہمارا نبی. پاک خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ ممبر پہ دے رہے ہیں. ایسے میں امام حسین ہے، حسین آئے چھوٹے چھوٹے ننھے قدم سے. ابا صاحب گرنے ہی والے تھے، نبی پاک نے خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو پکڑ لیا، امام حسین کو تھام لیا. اور یہی حسین جب کربلا کے میدان میں آئے 55 میں، تب کسی نے پوچھا ہے حسین گرو گے تو نہیں؟ گھوڑے پر ہے آپ زخمی ہیں، گرو گے تو نہیں؟ گرو گے تو نہیں؟ تو کہا جس کو بچپن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر جس حسین کو سنبھال لے، اس کی ماں نے پھر دودھ پلایا ہے کہ قیامت تک حسین کو گرا دے، حسین کو گرا دے. یہ معمولی اولادیں نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہو تو برابری پر کرو. ان شہزادوں کے مقابلے میں یزید بھو کے برابر نہیں. ہاں، مقابلہ، ارے ان کے باپ کی شان دیکھ، سب کے باپ الگ ہے، حسن و حسین کا باپ الگ ہے. ہاں، تیرے ابا پیدا ہوتے ہیں 16 نمبر کے کھاٹ پہ، سرکاری اسپتال میں سڑے ہوئے کھاٹ پہ. ہاں، حسن و حسین کے باپ وہ ہے جو کعبے میں پیدا، کعبے میں پیدا ہوئے تو آپ نے سنا ہی ہے. مگر علامہ بالگرامی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 200 سال پہلے حضرت ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے کہا حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم جب میرے پیٹ میں تھے، مولا علی کی ماں فرما رہی
آپ فرما رہے جب پیٹ میں تھے تو جب گھر میں نبی آتے تو پیٹ میں علی ایسی حرکت کرتے مجھے مجبوراً کھڑے ہو جانا پڑتا ہے تعظیم کے لیے. ہاں تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیگم آپ کی حالت ایسی ہے, علالت کی حالت ہے, آپ بیٹھ جایا کرو. نبی آتے آپ کا کام میں کھڑی نہیں ہوتی, پیٹ میں بچہ ہی ایسی حرکت کرتا ہے مجھے کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو ایک دن ٹیسٹنگ کے لیے جیسے باپو بیٹھے تو حضرت علی کی والدہ بیٹھی ہیں, آپ بیٹھی ہیں, حضرت ابو طالب نے پیچھے سے آ کر کاندھا زور سے پکڑ لیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کیسے کھڑے ہوتے. اتنی دیر میں مصطفیٰ جان رحمت کا آنا ہوا, پوری طاقت سے پکڑا, پوری طاقت سے, مگر پیٹ میں وہ حرکت ہوئی کہ آپ فوراً کھڑی ہو گئی, ہاتھ کا پاور بھی کام نہیں ہے. میں نے کہا حضرت ابو طالب آپ کے ہاتھوں کی طاقت کہاں گئی؟ کہا طاقت کہیں نہیں گئی, پیٹ سے حیدر کرار کی طاقت بول رہی تھی. پیٹ سے حیدر کرار کی طاقت بول رہی تھی, جواب دے رہی تھی. اور آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ نبی جیسے ادھر جاتے تو علی پیٹ میں چہرہ ادھر کر لیتے, نبی ادھر جاتے تو چہرہ علی ادھر کر لیتے. اب یہ علی ہے, علی بتا رہے ہیں دنیا کو میں ماں کے پیٹ سے عاشق رسول ہوں, ماں کے پیٹ سے عاشق رسول ہوں, میرے نبی آئیں گے. یہ علی کو گوارا نہیں, اور علی یہ کر ہی نہیں سکتا کہ علی پیٹ کرے, آقا جہاں جائیں گے اپنا چہرہ کروں گا. یہ مقام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا, یہ مقام مولا علی مسجد کشا. ہاں دنیا میں جتنے بھی صحابہ ہمارے سانکوں پر, مگر وہ جب نبی کے پاس صدیق اکبر جائے تو کہا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, فاروق اعظم کہے میرے ماں باپ آپ پر قربان, عثمان غنی کہے میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہے نا. مولا علی بھی یہی کہے, میرے ہر صحابی کہے نبی پاک کو میرے ماں باپ آپ پر قربان. مگر یہ تنہا ایسی ذات ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے, مصطفیٰ جان رحمت ان کو کہے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ مرتبہ ہے اہل بیت کے گھرانے والوں کا. ماشاءاللہ سنیں گے, مجھے آبی ہوں موڈ میں ہے, بولتے رہے تو ہمیں چالو رکھیے. ہاں باپو کی اجازت 10 منٹ ہاں ختم کر دیتے, ختم شد. ہاں وہ پنجتن کا گھرانہ, مگر اب آخری بات ہے تو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. میں نے اپنا ابھی اعلیٰ ہی موضوع بیان کیا ہے جو آیت پڑھی, کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول میں بھاگ گیا 5-10 منٹ میں, پھر آپ کے حساب کی تقریر میں نے بتا دیا. ہاں یعنی رسول کے در کا صدقہ ہے نا. کربلا کا میدان دیکھا, جب خیمے جلا دیے گئے نا, جب خیموں کو آگ لگ گئی تو عورتوں کے دوپٹے چھین لیے گئے. نہ جانے یزید پہ کیسے پیار آتا ہے, میں تو یہی سمجھ نہیں پاتا. خیر جانے دو, ایسوں کا نام لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں میں تو باپو ابھی ایک تقریر میں کہا کہ دنیا میں جتنی گالیاں بنی ہے, گالی یزید کو مت دو, وہ گالی کی شان کے خلاف, یزید تو اس سے بھی گیا بچلا. ہاں جو نیک لوگ ہیں ان کے خلاف بولنے میں تمہیں پرہیز نہیں ہوتا, اور جو سرتابہ قدم خطاوار ہے اس کے لیے بچاؤ کا پکش رکھتے ہو. یزیدی ہو کیا بریانی کھلائی تھی اس نے, یا تجھے بھی شراب پلایا تھا؟ غلط تو غلط ہے. بیٹیوں کی اہل بیت کی بچیوں کی چادروں کو اٹھاؤ, ہے نا, آپ کو پتا چادریں اتار دی گئی. اس وقت حضرت زینب کے پردے کا خیال ہے. پردے کا خیال یہ کہ ایک چادر کا ٹکڑا جیسے جل کر بچ جاتا ہے نا, باقی رہتا ہے جلا ہوا تھوڑا سا, اس سے اپنے بال مبارک ڈھانک رہی ہے. آپ کے ہو سکتا ہے اس سے تو تھوڑا پردہ ہو جائے, اس سے تو تھوڑا سبق لو. آج پوری دنیا میں مسلمان پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے
मेरी बच्ची सलामत नहीं, कोई लेकर चला गया है, कोई भगा कर चला गया है, कोई निकाल कर ले, यह गलती कहां से हुई? माँ बाप फाउंडर होते हैं और हम लोगों ने हजरत मर्तबे बता बता के माँ के कदमों के नीचे जन्नत में बाप दरवाजा ये सब बता बता के, मगर वही माँ बाप का दर्जा क्या रहे जो बचपन से ही बच्चों को सिनेमा के हवाले कर। सीरत फातिमा तो ज़हरा पढ़ानी चाहिए, सीरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ानी चाहिए। उस उम्र में 5 साल की बच्ची जब मोबाइल हाथ में लेती है उस वक्त माँ बाप खुश होते, देखो गाने पे मेरी बच्ची कैसा नाचती है। हाँ अभी तो नाचेगी, फिर बड़ी होकर तुमको नचाती है कोरट के धक्के खिला। यह बच्चियों की तरबियत है। और वो ये हदीस पाक के अल्फाज है, वो दयूस आदमी है, दयूस जो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता, अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। उसने कहा बुर्का नहीं पहनूंगी, मेकअप करके निकलूंगी, अय्याशियां करूंगी, कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज जाने में कोई मुखालिफत नहीं है, बापर्दा जाए, मगर आपने बचपन से उस बच्ची के दिमाग में फिल्मी हीरो को डाल दिया और मुसलमानों ने तो ठेका ले लिया बुढ़े हीरो को गोद लेकर उसे हिट करवाने। कोई भी नया बुढ़ा हीरो आता है उसको हिट करवाने का जिम्मा मुसलमान ने लिया। ऐसे खुश होते जैसे कि बैंक अकाउंट में लाख लाख रुपया वो डालेगा। कल भी झोपड़ी में था, आज भी झोपड़ी में है। अगर अपना हीरो बनाना है ना और अपना आइडियल और कॉपी करनी है तो इन सैयदजादों को बनाना। देखो ये लोग कितने कामयाब है, जीरो से स्टार्टिंग करके अपने बलबूते पर अपनी सत्ता बनाई है। किसी के कंधे पे दुनिया में आजकल हजरत ये आम हो चुका है, किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के लोग कहते हम भी शोहरत ले रहे हैं, हम भी शोहरत, हम भी इज्जत। तो किसी के कंधे पे बंदूक रख के या किसी की बैसाखी का सहारा लेकर इज्जतें नहीं मिलती। हाँ अले रसूल की गुलामी, पीरे कामिल की गुलामी, लेकिन मेहनत तो अपनी ही होती है। आपको खुद कुछ बनना है तो इनको आइडियल बनाओ, सहाबाए किराम को आइडियल बनाओ, पीराने इमाम को आइडियल बनाओ, अपनी माँ और बहनों और बच्चियों की हिफाजत करो मेरे प्यारों। हर घर में देखो बेटी को 60 लाख का सोना दो, 50 लाख का सोना दो, जितना चाहो, जो आपकी दौलत है, आप नहीं कह सकते। मकान दो, गाड़ी दो, आपको जो बच्ची को देना हो दो, लेकिन बच्चियों को मोबाइल मत दो। इस मोबाइल से जनाजा निकला है जितना उसकी इज्जत और आबरू करेगा। हर माँ बाप फख्र से बोलते हैं, हर माँ बाप ये समझते कि मेरी बेटी तो राबिया बसरिया जैसी है, कुछ करे ना, और 2-3 साल में न जाने कौन से कहा भागती हुई नजर आती। ये क्यों हुआ? मेरी बेटी तो दरवाजे के बाहर ही नहीं जाती, कहीं जाती नहीं, तो कहां से हुआ? फोन में ही पूरी दुनिया से चिपकी पड़ी थी, वो यही बैठ के पूरी दुनिया से कांटेक्ट। हमारी बच्चियां सलामत नहीं है, हमारा मुसलमान भाई सलामत नहीं है, हमारी गैरतें कहां मर गई? शर्म हमको नहीं आती, काबा किस मुंह से जाएंगे जालिम। नाम लेते हैं मौला अली मुश्किल कुशा का, अरे वो अली जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, वो अली, हाँ जिन औलाद तपस्या पर तपस्या, इबादत पर इबादत। अली तो वो है जो जीते जागते जन्नती। अरे यार अगर पीर साहब किसी को कह देना मेरा मुरीद जन्नती, तो मुरीद भोग में आ जाता है। हाँ अपने जन्नती बोले बाबा, बाबा ने कह दिया। जिसको बाबाओं के बाबा ने, कायनात के सरदार नबी पाक ने जन्नती कहा हो, मौला अली मुश्किल कुशा पूरी पूरी रात रो रहे, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। क्यों रो रहे? खौफे खुदा। ये अहले बैत का नाम तो हम लेते हैं मगर उनका कौलो फेल नहीं अपनाते। इमाम हसन जैसा किरदार अगर हर जवान अपना लेना तो मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत फिर से हो सकती है। हाँ वो माए ही थी जो अब्दुल कादिर जीलानी जैसे बेटे पैदा करे, हाँ जो ख्वाजा हसन संजरी जैसे बेटे पैदा करे, निजामुद्दीन औलिया सरकार जैसे बेटे पैदा करे। क्यों? वो माए जब बच्चा पेट में होता था कुरान की तिलावत होती, बगैर दूध बगैर वुज़ू के कभी वो दूध नहीं पिलाया करती। और आजकल की माए जब बच्चा पेट में हो तो सीरियल देखती है, सिनेमा देखती है, तो बच्चा भी तो सीरियल टाइप ही पैदा होगा। जहालत का दरवाजा बंद कर दो अपने लिए, इल्म हासिल करो दुनिया और दीन। आले रसूलों की सोहबत को पकड़ो, इनकी सोहबतों में रहो,
پھر ہمیں کہا جاتا حضرات ہمیں فلاں جگہ مار پڑ رہی ہے، ہمیں فلاں جگہ مار پڑ رہی ہے، ہمیں ڈھیکا جگہ مار پڑ رہی ہے۔ ابھی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہی ہے۔ ہاں دیکھ لو باہر کی ساری کنٹریاں زیادہ تر مسلمان ہی ہے سب۔ پاور وہ والا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ 313 وہ تھے جن کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کامل تھا، جن کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط تھی۔ 313 بھی ہزاروں پر غالب آ جاتے، زندہ 4 مردہ 1000۔ زندہ 4 کافی ہے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور مردے 1000 کیا کام کے پڑے رہیں گے؟ لاش ہے۔ ہم سب زندہ لاشوں کی مانند ہو چکے ہیں، کیونکہ دلوں سے عشق مصطفیٰ چلا گیا، عمل چلا گیا، بس نعرے رہ گئے، باتیں رہ گئی۔ ہم علی والے ہیں، ہم پنجتن والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، بے شک آپ انہی کے والے ہیں، مگر اگر کسی سے عشق اور لو ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتی ہے ویسا بال کٹاتا، ہاں وہ کہتی ہے ویسی جنس پہنتا، وہ کہتی ہے ویسا حلیہ بناتا۔ اور آج کل تو نوجوان حضرت 5 منٹ سے اب میں کہوں گا کیونکہ یہ ضروری ہے حضرت، ایسا اوبڑ کھابڑ آج کل تو ادھر کا علاقہ غریب، ادھر کا یتیم، اور پیچھے کا زکات کا مستحق، اور بیچ میں گدھے کی پیٹھ کی طرح بات، اور پھر 4 تو بال ہے اور چوراہے پہ 22 لا کے ایسا وٹ مارے گا تو سمجھتا ہے کہ 3 گھنٹے والی فریم والا میں ہی ہوں۔ چھوڑا تو دیکھو، ہاں آئینے میں دیکھنے کا من نہیں ہوتا کہ میرا ڈھانچہ کیسا ہے، بس من میں وہم اپنے بھی وہی ہے۔ ابھی وہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ادھر سے اڑایا ادھر سے اڑایا، تمباکو گٹک رہا ہے، دھڑا دھڑ گٹکا گٹک رہا ہے، اور پھر دیکھا کہ منہ نہیں کھل رہا، اس کے بعد بھی گٹک، پھر حضرت مسئلہ پوچھنے آتے کہ میرا بیٹا، اماں آتی ہے بابا میرا بیٹا کینسر میں مر گیا، تمباکو کھاتا تھا، شہید میں جو کھا رہا ہوں نا یہ مخواص ہے میرے منہ میں، پان مسالہ، ہاں گٹکا پہ مزہ گیا نا، کیونکہ پبلک پہلے دوسروں پہ لاتی یہ بھی تو ہے نا۔ ہاں میں بہت سیف کھلاڑی ہوں بابا، کیونکہ 7 سال کی عمر سے پلے کر رہا ہوں، اب تو 6 کا دور آ گیا۔ ہاں مجھے نہ پھنسانا، ہم وہ مچھلی نہیں ہے، ہاں ہم سیدوں کے دامن میں ہی پھنستے ہیں، بس اللہ انہی کے دامن میں بنائے رکھتے ہے نا۔ اب وہ حضرت مسئلہ پوچھنے آئے گی کہ میرا بیٹا تمباکو کھاتا تھا، وہ شہید ہو، تو بولے وہ شہید ہے، میں گیا تو اب میرے جیسے سے آ کے پوچھے، کوئی دوسرے باپو جیسے سے پوچھا ہوتا تو دل رکھ لیتے، ہاں بیٹا جا 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 صحیح۔ میں نے کہا دعا کرو اللہ جہنمی ہونے سے بچا لے۔ یہ عالم ہے قوم کے نوجوانوں کا جو غیروں کی نقل کرتے۔ حضرات ایک لڑکا تو آیا، اب ہم اور آپ جب مدرسہ پڑھتے تھے نا، آپ بھی پڑھے ہیں ہے نا، مولانا عبدالشکور صاحب کے ٹائم سے آپ پڑھتے ہیں وہاں دارالعلوم شاہ عالم میں، اور میرے دادا اور وغیرہ گھر پہ آنا جانا ان کا رہتا تھا، علامہ نظام الدین جو جامع مسجد کے امام صاحب ہے نا، تو پہلے مدرسے میں کپڑا پھٹا ہوتا تھا تو ہم جھوپے سے چھپاتے تھے کہ شرم آتی ہے پھٹا ہوا، اور آج کل لڑکا نکلتا ہے بے دھڑک، ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا مست، اور چوڑا ہو کے نکلتا ہے۔ میں نے کہا ہے بھکاری، کہتے ہیں بابا اتنے بڑے سیٹ کی اولاد بھکاری، میں نے کہا ہاں جو پھٹے کپڑے پہنے وہ بھکاری، تو بولے آپ مولاناؤں کو سمجھنا، ہاں بابا مولاناؤں کو کچھ سمجھنا پڑے تو میں سب سمجھ پڑے، ہاں تم سب سمجھ جاؤ، بہت فہاما دہاما لہاما کمئی ہو، ہمو کچھو نہیں، ہاں ہمو کچھو نہیں۔ تو کہتے ہیں میں 3 اللہ کے پکچر دیکھ کے آیا بڈھے خان کا، اس نے پھٹی ہوئی پہنی تو میں نے بھی پھٹی ہوئی پہنی، میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے پھٹی پہنی تو اس نے پہنی، شکر ہے اس نے پہنی تو، اگر اس نے نہ پہنی ہوتی تو یہ بھی ننگا نکلتا کہ فیشن ہے۔ جس قوم کا آئیڈیل ہجڑے نامرد ہیرو ہوتے ہیں نا، جس قوم کا آئیڈیل ناکارہ آدمی ہوتے ہیں وہ قوم پھر فنا و برباد ہی ہونے والی ہے۔ ہاں میرے پیاروں، علماء کرام کے آئیڈیل دیکھو، ہم اللہ والوں کے آئیڈیل دیکھو، ان کے آئیڈیل کبھی امام حسن ہوتے ہیں، کبھی امام حسین ہوتے ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر ہوتے ہیں،
حضرت عمر ہوتے تب بچہ بھی ویسا پیدا ہوتا ہے جسے نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے. ہاں عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ہمارا بادشاہ ہند کا راجہ عثمان کا لال سنجر کا فسیہ خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے. ہاں یہ حسین ہی کی اولاد ہے. ہاں یہ غریب نواز پر تو میں کچھ نہ کچھ بات کرتا ہوں ہر تقریر میں, ورنہ مجھے میری تقریر ادھوری لگتی کیونکہ ہم سب پر احسان خواجہ کا ہے. ہاں وہ ناکارہ ہے جو غریب نواز کا احسان نہ مانے. اور میں وہ خطیب نہیں کہ شادی کسی کی صحرا کسی کا پڑھوں. ہاں آج کل یہ رجحان ہو چکا ہے شادی کسی کی بھی اور صحرا کہیں الگ پڑھ, اس سے پھر بوال ہو جاتا ہے. ہاں یہ عطائے رسول ہی کی ذات ہے. عطائے رسول کی ذات آپ نے سنا ہے نا, قاسم آنا ساگر بڑی بڑی کرامتیں سنی ہے. غریب نواز جیسے غریب نواز رو رہے ہیں طرف طرف کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر حضرت قطب الدین ایبک بختیار کاکی جو سب سے قریبی خلیفہ, سب سے پہلے خلیفہ, غریب نواز کے سب سے قریبی یار ہے نا, قطب الدین ایبک بختیار کاکی نے کہا سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنی بخشش کے لیے رو رہا ہوں. اپنی بخشش. کہا سرکار ہم تو آپ کے بھروسے ہیں, آپ ہمیں بخشوائیں گے اور آپ خود کہہ رہے بخشش. کہا معین الدین حسن سنجری کی اوقات نہیں کہ مولا معاف کرے, میرا چہرہ بھی میں رب کی بارگاہ میں اٹھانے میں شرم آتی ہے. اٹھا اس لیے رہا ہوں کہ چہرے پہ سنت رسول ہے, رب کو دکھا رہا ہوں مولا تیرے حبیب کی سنت دیکھ کر حیا کر کے معین الدین کی بخشش کر دو. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ کب بنے؟ اعلیٰ حضرت نعرہ تو ہم بہت لگاتے ہیں میرے پیاروں, مگر اعلیٰ حضرت بنے کب؟ ایک بھی زندگی میں ادا آپ نے نہ چھوڑی. جیسے نبی ایسے کھائے تو اعلیٰ حضرت نے بھی ویسے کھایا, نبی ایسے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت بھی ویسے بیٹھے. ارے نبی کہ پاک کی سنت تو چھوڑیے, ان کی اولاد اگر 5 سال کا بچہ ہونا, پولیٹکس نہیں کیا انہوں نے, ریئلی ادب کیا. ہاں 5 سال کے بچے کا بھی ادب. کیوں؟ مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا. نبی پاک پر دنیا کہنے پر مجبور ہے اعلیٰ حضرت, دنیا کہنے پر مجبور ہے غریب نواز. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنایا. میرے پیاروں اپنی زندگی کی روش کو بدلو. اگر آج نہیں بدلے نا تو کل وہ دن آئے گا کہ قبرستان میں 2 گز زمین تمہارے باپ کو دفنانے کے لیے مانگنی پڑے گی بھیک میں, تب بھی نہیں ملے. سمجھ جاؤ آج بھی یہ پیران نظام چلاتے ہیں, بولتے ہیں یہ جگہ جگہ یہ عمر میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایمان کی سلامتی کی, آپ لوگوں کے اعمال بچانے کے لیے. یہ دونوں ہستیوں نے تو اب تو بڑھاپا آ چکا. میں تو جوانی کی عمر سے سنتا ہوں اپنے بزرگوں سے, انہوں نے قربانیاں دی, باپو نے قربانیاں دی. میری 10 سال کی عمر کی تقریر تھی, انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ حضرت غلام ہاشمی والے اکاؤنٹ, میں نے وہ ویڈیو رکھا بھی ہے, جو 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں باپو نے بلایا اور اس وقت میں نے خطاب کرنے کی کوشش کی تھی. میں اس قابل نہیں ہوں خطاب کر پاؤں, میں تو ابھی طفل مکتب ہوں, بہت چھوٹا آدمی, سیکھ رہا ہوں. اللہ بس مجھے مکمل بنا دے, یہ دعا ہے نا. تو ان سید سادگان نے قربانی کس لیے؟ آپ لوگوں نے. میرے پیاروں اپنی روش کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو. نظام باپو جب ایسے گاؤں میں جاتے تھے جن کو دین خالی بس نام کا ختنہ کرانا اور بڑے کا گوشت کھانا, بس یہی مسلمان سمجھتے تھے, اور وہاں فوٹو رکھ کے چراغ لگانا, یہ کرنا. باپو نے آنکھوں سے وہ دیکھا ہے. باپو مجھے وہ بات پتہ چلی اپنے بزرگوں سے, تو آپ نے جب وہاں سمجھانے کی کوشش کی تب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنایا اور آپ کا رویہ کیا تھا اس وقت. آپ دیکھیے گاؤں کے گاؤں فتح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس وقت کی محنت تھی. کیوں؟ ایک بات بتاؤں, اگر میرے باپ کو تکلیف ہوگی نا تو مجھے سب سے زیادہ ہوگی, پڑوسی کو کم ہوگی. نبی کے گھرانے کی اولادیں ہیں, امتی اگر بھٹکے گا تو ان کو زیادہ تکلیف ہوگی. میرے نانا کی امت بھٹکنی نہیں چاہیے. ایسا کامل مرشد ملنا بہت مشکل ہے. جھاپک جھوا داڑا تو بہت ہی ملتا ہے, ٹاپک ٹوئیاں کرنے والے پھٹپاٹیے بہت ہی موجود ہیں, مگر جو نسبت مصطفیٰ سے جوڑ دے اور تمہیں پابند بنا دے
والے نبی، اور یہ دونوں بھی آل نظام ہے. اللہ ان دونوں کے صدقے میں جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے کہنے میں کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی، ان دونوں سید یادگار کو بٹھا کر میں گواہ بنا کر دعا کرتا ہوں مولا معاف فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.